جنت کی یہ نعمتیں یہ ان کے لیے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اب تزکیہ کن بیماریوں کا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو سنا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بالکل۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ اور بلا وجہ کا غصہ، انانیت، عجب، یہ ساری ایسی روحانی بیماری ہیں جن کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری الحمدللہ یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے کوئی دینی شخصیت قطر تشریف لاتی ہے تو ہم ان کو آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ ان کے نصائح، ان کے تجربات اور ان کی دعاؤں سے آپ بھی استفادہ کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ حافظ ابراہیم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ لاہور کے اندر ان کا بڑا سینٹر ہے الکہف کے نام سے، جو کہ تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ رفاہی خدمات بھی انجام دے رہا ہے، اور اس ضمن میں ماشاءاللہ ان کے بہت سے مکاتب ہیں ملک کے اندر، اور بلکہ شمالی علاقہ جات تک ان کے مکاتب پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دینی کاموں میں، رفاہی کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے تزکیہ نفس کے حوالے سے نصائح اور پند و نصائح سے آپ کو مستفید فرمائیں۔ تو حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے دعوت بھی، کھانا بھی کھلایا، اس کے بعد روحانی دعوت کی بھی دعوت ہو گئی، روحانی بات کو پہنچانے کی دعوت بھی ہو گئی۔ تزکیہ نفس کا شعبہ ایک اہم شعبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بنیادی جو فرائض سے ان میں سے ایک ہے۔ اب اس کو جتنا چھوٹا کر لیں، جتنا پھیلا لیں، اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا ایک جنت کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جنت کے احوال کا کچھ ذکر کیا تو آگے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ جنت کی یہ نعمتیں یہ ان کے لیے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اب تزکیہ کن بیماریوں کا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے جو سنا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بالکل۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ اور بلا وجہ کا غصہ، انانیت، عجب، یہ ساری ایسی روحانی بیماری ہیں جن کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے۔ تو ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ اس میں معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بچو تم ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی۔ ظاہری گناہوں سے بچنا تقریباً بعض جگہ آسان ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے لوگوں میں بدنامی ہو سکتی ہے، کچھ بھی جو ہو سکتا ہے۔ باطنی گناہوں سے بچنا کہ جب تنہائی میں صرف اللہ اور اس بندے کا تعلق ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت گناہوں سے بچنا تزکیہ نفس کا یہ ٹارگیٹ ہے، تزکیہ نفس کی محنت کا، کہ رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، پاکیزگی والی زندگی آ جائے۔ تو یہ اس کے مقاصد ہیں۔